اس دور کے اندر جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں کہ ہمیں علماء کی حاجت نہیں ہے، ہم علم جو ہے نا خود حاصل کر سکتے ہیں، قرآن کی تفاسیر بھی بن گئی ہے اردو کے اندر، اور بخاری شریف جو یعنی اہم کتاب ہے حدیث بارکہ کی وہ بھی اردو میں آ گئی، اسی طریقے سے قرآن بھی ترجمہ اردو میں آ گیا، بخاری شریف اور حدیث بارکہ وہ بھی ترجمہ اردو میں آ گیا، تو ہم خود پڑھ کر شریعت کو سمجھ سکتے ہیں، ہمیں کسی عالم کی حاجت نہیں ہے کہ ہم کسی عالم سے دین شریعت سیکھیں۔ تو بہت سارے سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، لیکن کیا ہے علماء فرماتے ہیں کہ عالم کی ہر جگہ پر کیا ہے حاجت رہتی ہی رہتی ہے۔ اس طریقے سے صرف دنیا کے اندر ہی نہیں بلکہ کیا ہے آخرت میں بھی، جب اللہ تعالیٰ بندے کو نواز دے نا قیامت کے اندر، جب جنت میں بھی بندہ چلا جائے اور رب تعالیٰ فرمایا کہ اے بندے مانگ تجھے کیا چاہیے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی عالم کی حاجت رہتی ہے۔ کیوں؟ اس بندے کو اتنا بھی عقل نہیں ہوتا کہ میں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی تو ہو گیا، اللہ تعالیٰ نواز تو رہا ہے، لیکن مجھے اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ میں اللہ سے مانگوں تو کیا مانگوں۔ تو علماء فرماتے ہیں اس ٹائم پر بھی لوگ کیا دوڑیں گے؟ علماء کے پاس دوڑیں گے اور علماء سے پوچھیں گے کہ اے عالم صاحب بتائیں، اللہ نے کرم تو فرما دیا لیکن مانگے تو کیا مانگے؟ تو علماء اس ٹائم بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگو، یہ چیز مانگو، یہ چیز مانگو۔ یعنی جنت کے اندر بھی عالم کی کیا محتاجی ہوگی، لیکن اس دور کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا عالم کی حاجت نہیں ہے، پھر وہ قرآن حدیث جو پڑھتے ہیں نا پھر اس میں گڑبڑ جو کرتے ہیں، اپنے من مانی قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، حدیث کی تشریح کرتے ہیں، تو اس سے بہت سارے لوگ کیا ہے گمراہیت میں پھیل جاتے ہیں۔ اسی طریقہ حدیث بارکہ سمجھنے کے لیے ہر کوئی بندہ حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتا، حدیث کو وہی سمجھ سکتا ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا قرآن پڑھا ہو، سمجھا ہو، عالموں کی صحبت میں رہا ہو، وہی قرآن حدیث سمجھ سکتا ہے۔ اسی طریقہ سرسری طور پر حدیث بارکہ پڑھ کر لوگوں کو سمجھائے تو گمراہیت میں بندہ چلا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ بھائی عام سی طور پر آپ سے سوال ہے، بھائی اگر بندہ پیشاب کرتا ہے تو بتائے کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا یا بیٹھ کر کرے گا؟ آپ کا یقینی طور پر یہی سوال ہوگا کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، اور کھڑے ہو کر جانوروں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ تو مسلمان کو اور الغرض ہر سلجھے ہوئے بندے کو چاہیے کہ وہ کیا ہے بیٹھ کر پیشاب کرے، لیکن جو سرسری طور پر حدیث بار کا پڑھتا ہے نا اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی شریعت کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ایک ساتھ چل رہے تھے، کیا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے، تو حضور علیہ السلام ایک قوم کے کھورے یعنی گندگی والے مقام پر، یعنی گندگی تھی وہاں پر پہنچے، تو نبی علیہ السلام کو کیا ہے پیشاب کی حاجت ہوئی، تو نبی علیہ السلام کیا ہے دیوار کے پیچھے چلے گئے۔ اب دیوار کے پیچھے چلے گئے نا تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ کھڑے کھڑے پیشاب کیا، کیا ہے کھڑے کھڑے پیشاب کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی عام بندہ پڑھ لے نا جو کورا ہو، جنہوں نے شریعت سیکھی نہ ہو، تو وہ کیا کرے گا کہ اتنے سارے مسلمان جو سارے درس دیتے ہیں کہ بھائی بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، یہ تو ان کے نبی علیہ السلام کی شریعت ہے، دین ہے، اور کتاب بھی بخاری جو قرآن کے بعد افضل ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، لیکن یہ مسلمان تو گمراہیت پھیلا رہے ہیں کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے۔ یہ دیکھو جی تمہارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا چاہیے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے علماء اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو کیا تھا نا یہ بیان جواز کے لیے، بیان جواز یعنی نبی علیہ السلام نے اسی لیے کیا کہ اگر کوئی کسی مجبوری کے تحت کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو اس کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی مجبور ہے، ایسی کوئی بیماری لاحق ہو گئی، ایسی کوئی مجبوری آ گئی کہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، اگر وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر دے تو جائز ہے۔ اگر وہ کھڑے ہو کر، جیسے اگر نبی علیہ السلام یہ نہ کرتے، اگر کوئی کھڑے ہو کر کرتا تو گناہ ملتا، کیوں؟ نبی علیہ السلام کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، اگر نبی علیہ السلام نے کیا تو مطلب کیا ہے یہ جائز ہے، اسی لیے۔ اور حضور علیہ السلام نے کیا اس کے لیے مجبوری تھی، کیا تھی؟ کھورے گندگی والی مقام پر پہنچے تھے،
آپ پتہ ہے اگر حضور علیہ السلام بیٹھتے تو نمازی، آج بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں اگر پیشاب کے لیے بیٹھتے ہیں تو بہت سارا اہتمام کرتے کہ کپڑوں کے اوپر چھینکے نہ پڑے، گندگی والے مقام پر بیٹھیں گے تو کپڑے نہ خراب ہو، کیوں؟ ہم نمازی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام سے بڑھ کر نمازی کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب نبی علیہ السلام اس مقام پر پہنچے جہاں گندگی تھی، اگر بیٹھتے تو کپڑے خراب ہو جاتے، تو نبی علیہ السلام کی ہر عمل میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب اس سے یہ نہیں نکلتا کہ نہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے، نبی علیہ السلام نے بیٹھ کر بھی پیشاب کیا، اور بہت ساری مستند احادیث مبارکہ میں یہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا ہے بیٹھ کر پیشاب کیا، اور اس کی تعلیم بھی دی کہ کیا کریں، بیٹھ کر پیشاب کریں۔